ایک امبیلنس آپ کا وفاقی حکومت اور صوبائی حکومتوں کے درمیان ہے، اس کو بھی دوبارہ سے کیلیبریٹ کرنے کے لیے ایک بھرپور ایکسرسائز این ای سی کے لیول کے اوپر پرائم منسٹر شہباز شریف صاحب خود سٹیئر کر رہے ہیں، جس کے اندر فائنانس منسٹر صاحب ان کے اندر مدد دے رہے ہیں، ان کو سپورٹ کر رہے ہیں، کیونکہ یہ جو ساری سوشل سیکیورٹی کی جو سوشل آپ کی پروٹیکشن کی سکیمیں ہیں، آپ کے جو یہاں پہ ڈیٹ کی جو آپ کے سود کی پیمنٹس ہیں، جو آپ نے یہ جو قرضہ لیا ہے سارے کا سارا، یہ پورے پاکستان کے مسائل کو حل کرنے کے لیے تھا، پاکستان کے انفراسٹرکچر کے لیے لیا تھا، تو اس کا سارے کا سارا بوجھ اگر آپ اسلام آباد میں ڈال دیں گے تو آپ وفاقی حکومت کو مفلوج کر دیتے ہیں۔ اسی طرح جو سوشل پروٹیکشن کی میں نے بات کی، اگر 600 ارب کا ریکارڈ ایلوکیشن اگر پرائم منسٹر شہباز شریف صاحب نے کی ہے تو اس کے اندر یہ چیز بھی تو ذہن میں رکھنی چاہیے کہ اس میں سے تقریباً 1% آبادی وہ ہوگی جس کا اسلام آباد کے اندر جو رہائش پذیر ہے۔ اس کے علاوہ یہ ساری کی ساری پروٹیکشن باقی کے صوبوں کے اندر ہو رہی ہے، جس کے اندر صوبوں کو آگے آ کے اس بوجھ کے اندر اس چیز کے اندر اپنا حصہ ادا کرنا چاہیے۔ اس کے ساتھ ساتھ ڈیفنس کا بھی ایک ایسا خرچہ ہے کہ جو صرف اسلام آباد کی دفاع کا نہیں ہے پر پورے ملک کے لیے ہے۔ تو یہ جو ریلیشن شپ جو امبیلنس ہے، کیونکہ آپ لوگ میرے سے بہتر جانتے ہیں کہ یہ جو سال کنکلوڈ ہوا ہے اس کے اندر پروونشل ٹرانسفرز کے بعد وفاقی حکومت کے پاس اتنے وسائل نہیں تھے کہ وہ سود کی پیمنٹ بھی پوری طرح خود ادا کر سکے۔ تو اگر اس نظام کے اندر استحکام لانا ہے، آپ کو اس ساری کی ساری چیز کو اینکر کرنا ہے کہ آپ سٹیبلٹی لے کے آ سکیں اپنے میکرو اکنامک فنڈامنٹلز میں، تو آپ کو ان چیزوں کو صوبوں کی مشاورت کے ساتھ اٹینڈ کرنا پڑے گا۔ اسی طرح پینشنز کے اوپر آپ جانتے ہیں کہ شہباز شریف صاحب نے اور فائنانس منسٹر صاحب نے ایک بھرپور فیصلہ کیا ہے کہ جو نئی انڈکشن اب گورنمنٹ محکموں میں ہوگی وہ کنٹریبیوٹری پینشن سکیمز کے تحت ہوگی۔ اس کے مطابق فیصلے ہو چکے ہوئے ہیں، جو آپ کی آرمڈ فورسز ہیں ان کا کیونکہ جو سروس سٹرکچر ہے وہ کہیں مختلف ہے، تو ان کو بھی کچھ ٹائم دیا گیا ہے کہ آپ اس کو الائن کر کے کنٹریبیوٹری پینشن سکیمز کے اوپر آ جائیں، کیونکہ یہ جو 2000 ارب کا خرچہ وفاق کے لیول پہ اور صوبوں کے لیول کے اوپر ہے، یہ شاید اب کسی ایک اس کی اصلاحات اس کے اندر لائے بغیر شاید اس نظام کو آگے لے کے چلانا مشکل ہو۔ تو یہ وہ ساری مشکل چیزیں جو شہباز شریف صاحب کی قیادت کے اندر یہ حکومت کر رہی ہے، پر میں آپ کو اس پریس کانفرنس کے ذریعے جو یقین دہانی کرانا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ ہم کو یہ بھی احساس ہے کہ یہ جو ساری کی ساری اصلاحات ہیں یہ بے پناہ تکلیف کا باعث بھی ہیں لوگوں کے لیے، چاہے وہ تنخواہ دار لوگ ہوں، چاہے وہ آپ کے ایکسپورٹر حضرات ہوں، چاہے آپ کے دکاندار حضرات ہوں، پر میری سب سے یہ اپیل ہے کہ انشاءاللہ تعالیٰ اس نظام کو اس ملک کو ایک بہتری کے راستے پہ ڈالنے کے لیے یہ وہ راستہ ہے جس کے اوپر اب ہمیں چلنا پڑے گا، کیونکہ اب ساری دنیا اس چیز کی طرف دیکھ رہی ہے کہ کیا آپ اپنے آپ کو اپنی چادر کے مطابق اپنے آپ کو بدلتے ہیں کہ نہیں بدلتے، کیا آج آپ اپنے پیروں کے اوپر کھڑے ہونے کے لیے وہ اقدامات لیتے ہیں جو بہت سی دنیا نے بہت سے ملکوں نے لیے ہیں۔ تو میری آپ سے گزارش یہ ہے اس ایفرٹ کے اندر، اس نیت کے اندر اگر کوئی کمی رہ بھی گئی ہے تو ضرور اس کو ہائی لائٹ کریں، ہم پازیٹیو لائٹ کے اندر ان چیزوں کو لے کے ان مسائل کو حل کرنے کی کوشش کریں گے، اور یہ بھی یقین دہانی کرا دوں کہ جو تنخواہ دار طبقے کے اوپر جو پرابلم آئی ہے انشاءاللہ تعالیٰ شہباز شریف صاحب کی ہدایت ہے کہ جس طرح سے ہم اپنے ریونیو ٹارگٹس کے اوپر پروگریس کریں گے، جس طرح سے ہم اپنی کارکردگی کے ذریعے انفورسمنٹ کے ذریعے یہ فسکل سپیس کریٹ کریں گے، تو انشاءاللہ تعالیٰ وہ بوجھ جو ایڈیشنلی ان کے اوپر پڑا ہے انشاءاللہ تعالیٰ اس کو بھی بھرپور انداز میں ریورس کرنے کی کوشش کریں گے۔ آخر میں گزارش یہ ہے کہ پاکستان کو اب ایک نئے پیراڈائم کی ضرورت ہے جس کے مطابق اس کی معیشت کو آگے لے کے چل سکیں۔ اس کے اندر جو آبجیکٹیو ہمارا ہے وہ یہ ہے کہ ایک انکلوسیو جس کے اندر پاکستان کے سارے جو بسنے والی عوام ہیں ان سب کو ترقی کے ثمرات ملیں، انکلوسیو گروتھ کی طرف ہم لے کے جا سکیں، اور اس کے ساتھ ساتھ دیر پا ترقی، یہ نہیں کہ آپ بوم اینڈ بسٹ سائیکل کے اندر کہیں سے پیسے پکڑے، گروتھ دکھائی، اس کے بعد ڈالر ختم ہوئے اور واپس آئی ایم ایف کے پاس چلے گئے۔ تو اگر اس طریقہ کار کو، اس نظام کو توڑنا ہے تو ہمیں دیر پا اصلاحات کی ضرورت ہے۔ انشاءاللہ تعالی ہم آئی ایم ایف کے ساتھ جب یہ اگلا پروگرام کنکلوڈ کرتے ہیں اگلے اس مہینے نہیں تو اگلے مہینے کے اندر، تو انشاءاللہ تعالی اس کے بعد ان اصلاحات کا بھرپور ایجنڈا اور کس طرح سے ان کے اوپر کام ہوگا آپ کے آگے رکھیں گے۔
ٹارگٹ ہمارا یہ ہے کہ 5 سال کے اندر ٹیکس ٹو جی ڈی پی کو ہر سال 1% بڑھا کے 14-15% کے لیول کے اوپر لے جایا جا سکے. اس کے ساتھ ساتھ ہی ایکسپورٹ کا جو فقدان ہے, ہماری پروڈکٹیوٹی, ہماری کمپیٹیٹیونیس کا جو فقدان ہے, اس کو امپروو کرتے ہوئے ایکسپورٹس ٹو جی ڈی پی ریشیو کو 15% آف جی ڈی پی کی طرف لے کے آگے پیش رفت کی جا سکے. اور اس کے ساتھ ساتھ جو تیسری چیز جس کے اوپر ہم کام کرنا چاہتے ہیں وہ یہ ہے کہ انویسٹمنٹ ریٹ جو دنیا کے اندر پاکستان کا کم ترین ہے, تقریباً 13-14% ہے, اور یہ پچھلے سال سے اس سطح کے اوپر ہے. اس کو بڑھا کے انڈیا کے اور باقی کے جو خطے کے ممالک ہیں جو 30% کے قریب تقریباً انویسٹمنٹ ریٹ کو لے کے جاتے ہیں, وہاں پہ لے کے جا سکیں تاکہ ہماری معیشت کی پروڈکٹیو کیپیسٹی بڑھ سکے. اور انویسٹمنٹ ریٹ ہم اس وقت بڑھا سکتے ہیں جب ہم اپنی معیشت کا رجحان سیونگز کی طرف کر سکیں. اگر ہم کنزمپشن ڈریون اکانومی اپنی رکھیں گے تو یہ وہ چیزیں ہیں جو ہم جن کو حاصل نہیں کر سکیں گے. تو یہ وہ راستہ ہے جس کے اوپر شہباز شریف صاحب, میاں نواز شریف صاحب کی ویژن کے تحت متحد ہیں, اور انشاءاللہ تعالی بھرپور انداز کے اندر آئی ایم ایف کی شراکت داری کے ساتھ, باقی ڈونر ایجنسیز, ورلڈ بینک کی شراکت داری کے ساتھ اور بین الاقوامی سرمایہ داروں کی انویسٹمنٹ کے ساتھ انشاءاللہ تعالی آپ کو یہ حکومت بھرپور انداز میں کام کرتی ہوئی نظر آئے گی. تو میں ایک دفعہ پھر آپ سارے دوستوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں, اور اگر آپ لوگ کوئی سوال جواب کرنا چاہیں اس سلسلے کے اندر یا جو بجٹ کے اندر جو میجرز لیے گئے ہیں اور اس کے اوپر کوئی اپنی ایڈوائس بھی دینا چاہیں, کوئی اپنی سجیشنز بھی دینا چاہیں تو ضرور دیں. اس کے اوپر ایک امبیلنس آپ کا وفاقی حکومت اور صوبائی حکومتوں کے درمیان ہے, اس کو بھی دوبارہ سے کیلیبریٹ کرنے کے لیے ایک بھرپور ایکسرسائز این ای سی کے لیول کے اوپر پرائم منسٹر شہباز شریف صاحب خود سٹیئر کر رہے ہیں, جس کے اندر فائنانس منسٹر صاحب ان کے اندر مدد دے رہے ہیں, ان کو سپورٹ کر رہے ہیں, کیونکہ یہ جو ساری سوشل سیکیورٹی کی جو سوشل آپ کی پروٹیکشن کی اسکیمیں ہیں, آپ کے جو یہاں پہ ڈیٹ کی جو آپ کے سود کی پیمنٹس ہیں, جو آپ نے یہ جو قرضہ لیا ہے سارے کا سارا, یہ پورے پاکستان کے مسائل کو حل کرنے کے لیے تھا, پاکستان کے انفراسٹرکچر کے لیے لیا تھا. تو اس کا سارے کا سارا بوجھ اگر آپ اسلام آباد میں ڈال دیں گے تو آپ وفاقی حکومت کو مفلوج کر دیتے ہیں. اسی طرح جو سوشل پروٹیکشن کی میں نے بات کی, اگر 600 ارب کا ریکارڈ ایلوکیشن اگر پرائم منسٹر شہباز شریف صاحب نے کی ہے تو اس کے اندر یہ چیز بھی تو ذہن میں رکھنی چاہیے کہ اس میں سے تقریباً 1% آبادی وہ ہوگی جس کا اسلام آباد کے اندر جو رہائش پذیر ہے. اس کے علاوہ یہ ساری کی ساری پروٹیکشن باقی کے صوبوں کے اندر ہو رہی ہے, جس کے اندر صوبوں کو آگے آ کے اس بوجھ کے اندر اس چیز کے اندر اپنا حصہ ادا کرنا چاہیے. اس کے ساتھ ساتھ ڈیفنس کا بھی ایک ایسا خرچہ ہے کہ جو صرف اسلام آباد کی دفاع کا نہیں ہے پر پورے ملک کے لیے ہے. تو یہ جو ریلیشن شپ جو امبیلنس ہے, کیونکہ آپ لوگ میرے سے بہتر جانتے ہیں کہ یہ جو سال کنکلوڈ ہوا ہے اس کے اندر پروونشل ٹرانسفرز کے بعد وفاقی حکومت کے پاس اتنے وسائل نہیں تھے کہ وہ سود کی پیمنٹ بھی پوری طرح خود ادا کر سکے. تو اگر اس نظام کے اندر استحکام لانا ہے, آپ کو اس ساری کی ساری چیز کو اینکر کرنا ہے کہ آپ سٹیبلٹی لے کے آ سکیں اپنے میکرو اکنامک فنڈامنٹلز میں, تو آپ کو ان چیزوں کو صوبوں کی مشاورت کے ساتھ اٹینڈ کرنا پڑے گا. اسی طرح پینشنز کے اوپر آپ جانتے ہیں کہ شہباز شریف صاحب نے اور فائنانس منسٹر صاحب نے ایک بھرپور فیصلہ کیا ہے کہ جو نئی انڈکشن اب گورنمنٹ محکموں میں ہوگی وہ کنٹریبیوٹری پینشن سکیمز کے تحت ہوگی. اس کے مطابق فیصلے ہو چکے ہوئے ہیں. جو آپ کی آرمڈ فورسز ہیں ان کا کیونکہ جو سروس سٹرکچر ہے وہ کہیں مختلف ہے, تو ان کو بھی کچھ ٹائم دیا گیا ہے کہ آپ اس کو الائن کر کے کنٹریبیوٹری پینشن سکیمز کے اوپر آ جائیں, کیونکہ یہ جو 2000 ارب کا خرچہ وفاق کے لیول پہ اور صوبوں کے لیول کے اوپر ہے, یہ شاید اب کسی ایک اس کی اصلاحات اس کے اندر لائے بغیر شاید اس نظام کو آگے لے کے چلانا مشکل ہو. تو یہ وہ ساری مشکل چیزیں جو شہباز شریف صاحب کی قیادت کے اندر یہ حکومت کر رہی ہے. پر میں آپ کو اس پریس کانفرنس کے ذریعے جو یقین دہانی کرانا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ ہم کو یہ بھی احساس ہے کہ یہ جو ساری کی ساری اصلاحات ہیں یہ بے پناہ تکلیف کا باعث بھی ہیں لوگوں کے لیے, چاہے وہ تنخواہ دار لوگ ہوں, چاہے وہ آپ کے ایکسپورٹر حضرات ہوں, چاہے آپ کے دکاندار حضرات ہوں. پر میری سب سے یہ اپیل ہے کہ انشاءاللہ تعالی اس نظام کو, اس ملک کو ایک بہتری کے راستے پہ ڈالنے کے لیے یہ وہ راستہ ہے جس کے اوپر اب ہمیں چلنا پڑے گا.